ہمارے فورسز کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، آبویسلی رکت امید مناظر ہیں. ہم تو صرف بات کرتے ہیں جن فوجیوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں اس ملک کو ڈیفینڈ کرتے کرتے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس ملک کی تمام سیاسی پارٹیز اس کے اوپر بھی متفق نہیں ہیں. میں آج سن رہا تھا اے این پی کے روح روا جو ہے وہ آج فرما رہے تھے قومی سینٹ کے اندر، وہ بڑا خطاب لمبا چوڑا کر رہے تھے اور وہ رونا رو رہے تھے اس بات کا کہ ہائے ہم نے جو ہے پتہ نہیں فلاں کی جنگ لڑی، فلاں کی جنگ لڑی. بھائی جنگ ہم پہ مسلط کی گئی، خواہ وہ افغانستان والی جنگ تھی رشیا نے جو کی، سوویت یونین نے. جب پاکستان زخمی ہے اور زخمی ہوتا آ رہا ہے، آپ اس کو اس زخم کے اوپر جو ہے وہ نمک چھڑکی جا رہے ہیں. کبھی آپ اس کو بلیم کر رہے ہیں، کبھی آپ اس کو بلیم کر رہے ہیں، اپنے سوا سب کو بلیم کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی پارٹیز سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ اس ملک کے اندر آج یونٹی نہیں ہے. ایک نفاق کا عالم ہے اور وفاق جو ہے نفاق کے ساتھ چل نہیں سکتا. یہ فتنے سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے، کیونکہ ہم جب نیشنل ایشوز کے اوپر آپ ہندوستان کو دیکھیں، وہاں پر بی جے پی اور کانگریس میں اینٹ کتے کا بیر والا محاورہ ہے، لیکن جہاں نیشنل ایشوز آتے ہیں وہاں پہ ہوئے ایک یک زبان کھڑے ہوتے ہیں سارے کے سارے. ہم یہاں پر کسی نیشنل ایشو کے اوپر ایک نہیں ہے. دہشت گردی جیسے امپورٹنٹ ترین سینسٹیو معاملے میں جس میں فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، عام پاکستانی معصوم شہید ہو رہے ہیں، اس میں بھی ہم سیاست کرتے ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی جہاں پہ ہم نے ہمارے پیسوں سے چلتی ہیں، ہماری تنخواہوں سے سینیٹر بیٹھ کے جو ہے یہاں پہ سپیچز کرتے ہیں اور قومی اسمبلی کے ممبران، وہاں پر بھی نفاق کی باتیں کی جاتی ہیں، پاکستان کے زخموں میں نمک چھڑکنے کی باتیں کی جاتی ہیں. اور ابھی میں شامی صاحب کو سن رہا تھا، بالکل بجا فرما رہے تھے کہ بلوچستان میں جو ریسنٹ دہشت گردی ہوئی ہے اس کے اندر بلوچستان سے کوئی آواز نہیں آئی اس کی کنڈمنیشن کی. مطلب ایک وزیر اعلیٰ بلوچستان کو آپ سائڈ پہ کر دیں، اس کے علاوہ وہ کہیں سے وہاں کے سوشل ورکر، این جی اوز، پولیٹیکل سب خاموش ہے، ایسے جیسے کہ ایک موت کا سما ہے، کوئی سانپ سونگا ہوا ہے کسی کو، جیسے کہ انسانوں کا یا جانداروں کا خون نہیں بہا، کوئی چرند پرند جو ہے وہ آ کے مر گئے. یہاں پہ تو ہمارے اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کے متعلق پرسپشن ہے کہ وہ ڈیوائڈڈ ہے. وہ آپس میں ڈیوائڈ نہ بھی ہو تو اس کے بعد حکومت اس طرح کے اقدامات کر دیتی ہے کہ نظر آتا ہے کہ جی اب یہ آزادی عدلیہ کے خلاف چل نکلیں. دوسری طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا یہ اختیار ہے، یہ پارلیمنٹ کی سوابدید ہے، ہم کتنے ججز رکھیں، ہم جج کی کیا ایج رکھیں، کون سا جج آنا چاہیے، اس جج کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، یہ سب حکومت سمجھتی ہے اس کی سوابدید ہے. آج اس تمام دہشت گردی کے اس کے اندر جب فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہے اس وقت بارڈر کے اوپر، ہمارے سیاستدان جو ہے وہ اس وقت نیا شگوفہ لے کے بیٹھ کے حکومت جو ہے اس نے بتایا ہے کہ چلو ججوں کی تعداد تو وہ بڑھا رہے ہیں، وہ آئی تھنک اس کو کر رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں 23 کے اوپر. سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد وہ بڑھا کے 23 پہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ایک قانونی پیکج بھی لے کر آ رہے ہیں. اس قانونی پیکج کے اندر ہوگا یہ بادی النظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی جو ہے حکومت چاہتی ہے وہ اس کی مرضی سے کی جائے، سینیورٹی کا پرنسپل سائڈ پہ ہو جائے، اور جس طرح حکومت کسی ادارے کا سی او سرکاری ادارے کا سلیکٹ کرتی ہے، اسی طرح وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سلیکٹ کرے. اور اس کے لیے وہ لاہور ہائی کورٹ کی مثالیں دے رہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 2 سینئر ججوں کو سپرسیڈ کر کے جو ہے وہ جونیئر تھیں جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اہل نہیں تھی، لیکن وہ آگے سینیورٹی کا پرنسپل وہاں نہیں لگا. پرابلم حکومت کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر ایک الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے اس کا فیصلہ آیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ 1996 کا. جیسے سجاد علی شاہ تھے اس زمانے میں ہم نے دیکھا ہوا ہے، اس زمانے میں بھی ایک بہت بڑا ڈرامے بازی ہوا کرتی تھی سیاستدانوں اور سپریم کورٹ کے درمیان. وہاں پہ یہ معاملہ سیٹل کر دیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ the senior most judge of Supreme Court should be appointed as a chief justice unless there are compelling reasons to bypass this and this. اب سپریم کورٹ کے اس چیف جسٹس کو اس کو چینج کرنے کا حکومت سوچ رہی ہے. ججوں کی ایج اس انٹرسٹ کے ساتھ بڑھائی جا رہی ہے. ججوں کی ایج بھی آرٹیکل 179 میں لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنایا تو ریٹائرنگ ایج جو جج آف سپریم کورٹ شیل ہولڈ آفس انٹل ہی اٹینز دی ایج آف 65 ایئرز، اس کو 67 کرنے کا سوچ رہی ہے. اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کو غالباً 1.5 سال اور مل جائے گا، اور جیسے منصور علی شاہ کو شاید 6 مہینے اور مل جائیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ. مجھے اس بارے میں ایکوریٹ نہیں پتا، لیکن شاید ان کو 6 ماہ زیادہ مل جائے اگر یہ امینڈمنٹ آتی ہے اور فائز عیسیٰ صاحب 1.5 سال اور کرتے ہیں. اس تمام مسئلے کے اوپر عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام کا اعلان مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کر دیا گیا تھا، فوری طور پہ نئے چیف جسٹس کے نام کا اعلان کرے. عمر ایوب صاحب کی بات میں آپ کو سنوایا تو عمر ایوب صاحب